قصہ مختصر کہ فیصل بھائی بھی ایک دن مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہمیں پریس کلب مل جائے گا. مجھے بڑی ڈسٹرکٹ کی اعلیٰ شخصیت نے کہا ہے کہ میں آپ کو جگہ بھی لے دوں گا، آپ اس بات سے رہ جائیں. انہوں نے مجھے کال کی، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے فیصل بھائی، جیسے آپ پوچھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ایسے پوچھیں تو کوئی بات نہیں. جب صبح ہوئی تو میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا فیصل بھائی میں تو مطمئن نہیں ہوں، میں تو سکون سے سو نہیں سکا رہا تھا کہ یار اتنی اچھی جگہ ہے ہمارے ساتھی بھائیوں کے لیے، تو آپ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. تو مجھے یہ آپ کی بات پسند نہیں آئی، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے مداخلت کر کے، اور الحمدللہ آج یہ پریس کلب آپ کے سامنے ہے. آج میں ان صحافیوں کو جنہوں نے اس کی مخالفت کی، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کا پریس کلب ہے، آپ بھی آئیں یہاں تشریف لائیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. یہ سارے سانگلہ ہل کے صحافیوں کا پریس کلب ہے، یہ خالی کوئی نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں کا پریس کلب. آپ آئیں تشریف لائیں، صحافت کریں، اور یہ نہ لکھیں کہ آپ یہ مل گیا، یہ خبریں نہیں لگائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم برداشت کرتے ہیں تنقید کو بھی. دیکھیں ہر اچھے کام میں رکاوٹ ڈالنا میں نہیں سمجھتا. جو سانگلہ ہل کی بہتری کے لیے جو بھی کام کرے گا، کم از کم میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے بڑی بانوں کی بات کی، اس میں بھی جس طرح مخالفت کی کہ ان کا ماڈل بازار ماڈل منڈی نہ بنے، آج دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ باذن اللہ 15 سے 20 دن تک آپ دیکھیں گے کہ وہ ماڈل بازار ماڈل منڈی جو ہم بنا رہے ہیں پنجاب کا خوبصورت ماڈل بازار ہوگا. اس میں بھی انہوں نے جو کرتوت کی، جس طرح کیا، جس طرح مخالفت کی ان غریب لوگوں کی، کیا کچھ نہیں کیا، مگر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور ذلت صرف میرے اس مالک کے پاس ہے. آج وہ ماڈل بازار بھی بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 2 سال گزر رہے ہیں تقریباً حکومت کو. سانگلہ ہل کے داخلی اور خارجی راستے اللہ کے فضل و کرم سے سارے ہی کارپیٹ ہو گئے ہیں، آنے جانے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے. سانگلہ ہل کو خوبصورت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. آج بھی اے سی صاحب نے میں نے میٹنگ کی ہے، میں نے اپنے تاجر بھائیوں کی ترجمانی کی ہے کہ یہ ہمارے جو 2 بازار ہیں اس میں ہمارے تاجروں کا کیا قصور ہے. آپ کا وہ کام لیٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک تیسری ایجنسی ہے، وہ نہیں آ رہے. میں نے کہا جی کم از کم ہمیں وہ نالوں پہ سلیبیں ڈلوا کے وہ کچرا ہٹوا دے تاکہ ہمارے بازار کھل جائیں. انشاءاللہ باذن اللہ آنے والے ہفتے میں وہ بھی ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، اور باقی وہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں بازار خوبصورت بازار بنیں گے. ہر اچھا کام کرنے کے لیے ضرور تکلیف ہوتی ہے تھوڑی. جس سڑک پہ ہم کھڑے ہیں، جب جہاں سے 2008 میں انکروچمنٹ ہوئی تھی تو بڑی تنقید تھی. آج بھی دیکھیں کہ ٹریفک جتنی ہے یہاں پہ وہ بھی یہ سڑک تنگ پڑ رہی ہے. اور الحمدللہ جب 2008 میں یہ سڑک ہم نے بنوائی تھی، آج 2024 ہے، پھر ہم نے آ کے یہ سڑکیں دوبارہ کارپیٹ کروائی ہیں. اگر ہم سکولوں کی بات کریں تو 2008 سے 18 تک جتنے سکول ہیں، چاہے وہ علامہ اقبال ہائی سکول ہو، چاہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر 1 ہو، چاہے وہ ہمارا وہاں پہ احمد آباد والا سکول ہو، جتنے بھی سکول ہیں الحمدللہ سب کی ہم نے نئی بلڈنگیں بنوا کے دی. ابھی بھی ہم نے 32 سکول اپ گریڈ کرائے ہیں اپنے حلقے میں. اللہ کے فضل و کرم سے 32 تعلیمی ادارے اپ گریڈ ہو چکے ہیں. جب بھی ہمارا اللہ پاک ہمیں ٹائم دیتا ہے تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے، کس طرح اس شہر کو اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں. آپ اپنے گرد و نواح نظر دلا کے دیکھیں دوسرے حلقوں میں، آپ کے پی پی 132 میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج الحمدللہ پی پی 132 میں سب سے زیادہ کام ہو رہے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 5 سالوں کے بعد کوئی میری یونین کونسل ایسی نہ رہے کہ
کہ جس گاؤں کو کارپیٹ سڑک نہ جاتی ہو، شہر میں اللہ کے فضل و کرم سے جیسے کہ سلطان بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ 1-1.5 مہینے تک کام شروع ہو جائے گا، 6.5 ارب روپے سے انشاءاللہ باذن اللہ پورے شہر میں ہر گلی میں کونے کونے میں ٹف ٹائل بھی لگے گی اور سیوریج کا نظام بھی انشاءاللہ بہتر بنائیں گے، جس کے ساتھ ہماری پارکیں بھی بہتر بنیں گی۔ پھاٹک سے لے کر یہ بلیر پھاٹک سے لے کر چور سکھا تک جو جگہ ہے ریلوے کی، اس پہ بھی واکنگ ٹریک اور خوبصورت پارک بنا کے اسٹریٹ لائٹیں لگیں گی اسی منصوبے سے، اور انشاءاللہ جب منصوبہ مکمل ہوگا تو ہمارا شہر خوبصورت نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج یہ پریس کلب کا افتتاح تھا، ایک کارننگ میٹنگ تھی۔ انشاءاللہ باذن اللہ امیر نظامی روڈ جب مکمل ہو جائے گا، کمیٹی بازار مکمل ہو جائے گا، 23 مارچ کو انشاءاللہ باذن اللہ جلسی نہیں کریں گے، ایک جلسہ کریں گے انشاءاللہ سانگلائل شہر میں، اور تاریخ رقم کریں گے کہ سانگلائل میں جلسہ ہوا ہے۔ ہمیشہ ہی اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی باجوہ گروپ کا جلسہ ہوا ہے، نہ کبھی کمپین کی ہے 3 مہینے، نہ کبھی گھر گھر گئے ہیں، اپنے ساتھیوں دوستوں کو فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ تاریخ رقم کرتا ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ 23 مارچ کو انشاءاللہ سانگلائل میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کریں گے، جس میں انشاءاللہ بٹ صاحب کی عباس بٹ صاحب کی خواہش کے مطابق باتیں ہوں گی۔ آج اس لیے زیادہ خوش نہیں ہے، بٹ صاحبوں کی خواہش کے مطابق باتیں نہیں ہو سکی۔ میں پھر آخر پہ اپنے تاجر برادری کو، مجھے ساری تنظیمیں اللہ کے فضل و کرم سے، دونوں انجمن تاجریں، موبائل یونین، تقریباً ساری یونینیں، سبزی منڈی، تقریباً ساری یونین یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ اپنے تاجر بھائیوں کا، ان کی بزنس کا دفاع کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی بات کرے، ہم آپ کے تحفظ کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ آخر میں پھر میں سارے صحافی بھائیوں کو پریس کلب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس طرح یہ اللہ پاک نے مہربانی کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ پاک کی جب منظوری ہوتی ہے تو اس وقت ہی اللہ پاک فضل کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج یہ پریس کلب آپ سب کو مبارک ہو، اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان